تو جسمانی بیماریاں دور فرما دے، روحانی امراض سے بھی شفا دے، شفا دے، شفا دے، شفا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روحانی علاج اور استخارہ۔ ناظرین، وقت ہوا ہے پروگرام میں ایک سیگمنٹ شامل کرنے کا جس کا نام ہے قرآن سے روحانی علاج۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں الحمدللہ سبحان قرآن سے روحانی علاج بیان کرنے کی کوشش ہوتی ہے۔ قرآن سے کوئی آیت ہم آپ کو بتاتے ہیں، کوئی وظیفہ آپ کو بتاتے ہیں، کبھی کوئی سورت پڑھنے کے لیے بتاتے ہیں، کبھی قرآن پاک کی کوئی ایک مخصوص آیت ہوتی ہے جو مختلف امراض سے شفا کے لیے، مختلف مسائل کے حل کے لیے بتائی جاتی ہے الحمدللہ سبحان۔ اور آج ناظرین ایک بڑا ہی منفرد، ایک یوں سمجھیے کہ زبردست ایک روحانی علاج میں عرض کرنے لگا ہوں، اور قرآن سے روحانی علاج میں عرض کروں گا۔ یہ جو خوبصورت کلمہ ہے نا، بڑا پیارا ایک خوبصورت کلمہ ہے قرآن پاک کا، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ خوبصورت کلمہ یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ بڑا ہی برکتوں والا ہے، بڑا فضیلتوں والا ہے۔ پہلے حدیث پاک میں آپ کو سناؤں، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ میری امت کو مصیبت کے وقت ایک ایسی چیز دے دی گئی کہ جو پہلی امتوں کو عطا نہیں ہوئی، جو پہلی امتوں کو عطا نہیں ہوئی۔ اور جانتے ہیں وہ کلمہ کون سا ہے؟ وہ کلمہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کلمہ ہے۔ اور دیکھیے ہمارے یہاں تو ناظرین بڑا مشہور یہ ہے نا، اور عموماً لوگوں کا یہ ذہن بنا ہوا ہوتا ہے کہ جب کسی کے انتقال کی خبر سنیں، کسی کے فوتگی کی ہمیں خبر سنیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کہ بھئی کسی کا انتقال ہو گیا، تو ہم فوراً کیا پڑھتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ اس وقت بھی پڑھنا چاہیے، اور اس کے علاوہ دیگر ہر مصیبت کے وقت یہ پڑھنا چاہیے۔ اگر کوئی کسی اور مقام پر جیسے پڑھ لے تو لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی اس وقت کیوں پڑھا آپ نے؟ تو صرف کسی کے انتقال کی خبر سننے کے وقت ہی نہیں، بلکہ اس کے علاوہ دیگر مقامات پر بھی یہ کلمہ پڑھا جا سکتا ہے، بلکہ پڑھنا بھی چاہیے۔ ہر مصیبت کے وقت، ہر پریشانی کے وقت آپ یہ کلمہ پڑھ سکتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہر طرح کی مشکل کے وقت، ہر طرح کی مشکل کے وقت، پریشانی کے وقت یہ پڑھا جا سکتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ نہ کرے کوئی بیماری آ جائے، کوئی قرض داری کا معاملہ آ جائے، یا کوئی بے روزگار آ جائے، کوئی آفت آن پڑے، یا اللہ نہ کرے کوئی چیز گم ہو جائے، کسی کی بات سن کر صدمہ پہنچے، کوئی ہمارا دل دکھا دے، یا اللہ نہ کرے کوئی ہمیں تکلیف پہنچائے، کوئی ہمارا دل دکھائے، کوئی ہمیں آزمائش میں ڈال دے، اللہ نہ کرے گاڑی خراب ہو جائے، ہے نا، ٹریفک میں اللہ نہ کرے پھنس جائے، اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہو جائے، یا کہیں پر آگ لگ جائے، تو فوراً ہم نے یہ پڑھنا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو ہم نے اپنے صبر کا بھی مظاہرہ کرنا ہے، اور یہ پڑھتے رہنے کی عادت بنا لینا ہے۔ اللہ پاک کی رحمت سے کیسی ہی بڑی سے بڑی مصیبت کیوں نہ ہو، اس مبارک کلمے کی برکت سے وہ پریشانی دور ہو جائے گی، وہ مصیبت دور ہوتی چلی جائے گی۔ ایک اور حدیث پاک میں آپ کو سناؤں، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون کہتا ہے، اللہ پاک اس کی ہر پریشانی دور فرما دیتا ہے، اور اس کا انجام اچھا فرما دیتا ہے، اور اسے ایسا بدل عطا فرماتا ہے کہ جس پر وہ راضی ہو جاتا ہے۔ کتنی بڑی یہ فضیلت ہے ماشاءاللہ، حدیث پاک میں یہ بیان کی گئی ہے۔ اللہ پاک اس کا اچھا بدل عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ نہ کرے کوئی چیز گم ہو جائے، کوئی نقصان ہو جائے، تو اب فوراً کیا پڑھنا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ آپ پڑھ لیا کریں، الحمدللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے برکتیں بھی ملیں گی، وہ پریشانی دور بھی ہو جائے گی، اور اچھا بدل بھی مل جائے گا۔
اب مثال کے طور پر ایک میں مثال دیتا ہوں، اللہ نے اب جیسے صبح کا وقت ہے، ایک تعداد ہے اپنے آفیسز کے لیے، اپنے کام کاج کے لیے، اپنے ذریعے معاش کے لیے نکلتی، اب اللہ نہ کرے کوئی گاڑی خراب ہو گئی، کوئی نقصان ہو گیا، آپ پڑھنا شروع کر دیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ آفس کے لیے لیٹ ہو رہے ہیں، آپ پڑھنا شروع کر دیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ پاک نے چاہا تو وقت میں برکت بھی رہے گی، وہ مشکل دور بھی ہو جائے گی، اور اب جب کوئی نقصان ہو گیا تو آپ یہ پڑھنا شروع کر دیں، اللہ پاک اچھا بدل عطا فرما دے گا، اس سے بہتر ہمیں چیز نصیب ہو جائے گی الحمدللہ۔ اللہ پاک برکتیں نصیب فرمائیں۔ تو خلاصہ کلام یہ نکلا ساری گفتگو کا کہ جب بھی کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے تو یہ کلمہ بھی ہم نے پڑھنا ہے، قرآن پاک کی آیت مبارکہ کا حصہ ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ پاک برکتیں نصیب فرمائیں۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے اب آپ کے قول شامل کرنے کا، پروگرام میں آپ کے قول ہم شامل کریں گے۔ دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ قول چلائیے گا۔ استخارہ کروانا تھا، 15 سے 20 دن ہو گیا، دوائی بھی لے رہے ہیں لیکن آرام نہیں آ رہا۔ دوائی سے آرام ہو جاتا ہے، پھر اسی دوائی سے درد شروع ہو جاتا ہے دوبارہ، کبھی جسم میں کہاں درد ہوتا ہے، کبھی کمر میں درد ہوتا ہے، کبھی پیٹ میں درد ہوتا ہے۔ تو استخارہ کروانا تھا، کس وجہ سے نہیں ہو رہا۔ نام فیض احمد، والدہ کا نام شمشاد بیگم۔ فیض احمد نام آپ نے بتایا، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ دیکھیں استخارہ کر کے تو میں آپ کو عرض کروں گا ابھی، پہلے ایک بات ہم ذہن نشین رکھیں، دیگر تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین، ہم کہتے ہیں نا کہ دوائیاں ہم اتنے عرصے سے استعمال کر رہے ہیں اور اتنے عرصے سے میں تو ڈاکٹر سے دوائی بھی لے رہا ہوں، دوائیاں بھی استعمال کر رہا ہوں لیکن فائدہ نہیں ہو پا رہا۔ تو یاد رکھیے شفا یہ دوا میں نہیں ہے، اللہ کا حکم ہوگا، اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوگا تو ہی وہ دوا وہ شفا کا ذریعہ بنے گی۔ شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی، علاج کرنا چاہیے، دوائیاں استعمال کرنا چاہیے، علاج کروانا چاہیے، اور یہ سنت مبارکہ بھی ہے۔ اور دوا ہم بعض اوقات کئی معاملات میں ہماری خود کی بھی غلطیاں ہوتی ہیں، ہم بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق دوا استعمال نہیں کر رہے ہوتے، یا دوا تو استعمال کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہم احتیاط نہیں کر رہے ہوتے، ہم پرہیز نہیں کر رہے ہوتے۔ دیکھیں ناظرین، ایک ہوتا ہے علاج اور ایک ہوتا ہے پرہیز۔ اب بہت سے لوگوں کی ہوتی ہے عادت کہ وہ علاج تو چلیں کروا رہے ہیں، دوائیاں بھی لے رہے ہیں لیکن پرہیز تو کر ہی نہیں رہے۔ اب کسی کا مثال کے طور پر گلا خراب ہے، دوائیاں بھی کھا رہے ہیں لیکن ٹھنڈے پانی نہیں چھوڑ لیں، ٹھنڈے مشروبات نہیں چھوڑ لیں، اب کیسے پھر فائدہ حاصل ہوگا؟ تو علاج بھی جاری رکھیں، احتیاط بھی کریں، پرہیز بھی کرتے رہیں، اور ساتھ ساتھ دعا بھی کرتے رہیں اللہ پاک کی رحمت سے۔ اور چلیں ایک وظیفہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، دیگر ناظرین کو بھی میں عرض کروں گا۔ اب جیسے کوئی بالخصوص مریض جو ہیں، مریض ہو مریضہ ہو، دوا استعمال کرتے ہیں نا، تو جب بھی آپ دوا پیئے نا تو 3 مرتبہ یہ پڑھ لیا کریں، دوا استعمال کرنے سے قبل 3 مرتبہ یہ پڑھ لیا کریں، بسم اللہ شافی، بسم اللہ کافی، بسم اللہ شافی، بسم اللہ کافی۔ اچھا بچوں کو دوا پلا رہے ہیں آپ تو آپ یہ بچوں سے پڑھوا لیں، یا آپ خود پڑھ کر یہ بچوں کو دوا پلا دیں آپ، بسم اللہ شافی، بسم اللہ کافی، بسم اللہ شافی، بسم اللہ کافی، اللہ کے نام سے آپ پلائیں، انشاءاللہ الکریم وہ دوا وہ شفا کا ذریعہ بنے گی انشاءاللہ الکریم۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے پروگرام میں اب ایک سیگمنٹ شامل کرنے کا، تاکہ اس دوران جو ہمارے پاس کامنٹس آپ کے آ چکے ہیں ان کے استخارے بھی کر دیے جائیں گے، ایک پیکیج ہم پروگرام میں شامل کریں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں، جی چلائیے۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے، کیا مالداروں اور ان کی اولاد کو نظر نہیں لگتی؟ نظر کا لگنا حق ہے، صحیح حدیث پاک میں تو لگ تو غریب کو بھی لگ سکتی ہے، مالدار کو بھی لگ سکتی ہے، اور کس کی لگے یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ اپنے ماں باپ کی خود اپنی اولاد کو لگ سکتی ہے نظر، اپنے مال پر خود مال کے مالک کی نظر لگ سکتی ہے۔ تو جو بھی چیز پسند آئے نا تو اس کو ماشاءاللہ کہنا چاہیے، ماشاءاللہ، یا کہیں بارک اللہ، تو اس طرح نظر نہیں لگے گی۔ اب ماشاءاللہ بھی صحیح بولنا نہیں آتا نا، مشکل یہ ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ کر رہے ہوتے ہیں بعض لوگ، یا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ نہیں ہے نا، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ صحیح تلفظ تو یہ ہے نا، انشاءاللہ، انشاءاللہ یہی بولے، انشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، واٹ از سبحان اللہ، سمجھانے کی جس طرح تعداد ہے جو غلط پڑھ رہی ہوتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ بڑا پیارا یہ مدنی پھول، بڑی پیاری بات سیکھنے کو ملی الحمدللہ عز و جل۔ چاہے امیر ہو غریب ہو، ہر ایک کو نظر لگ جاتی ہے،
ایسا نہیں ہے کہ صرف امیروں کو لگتی ہے غریبوں کو نہیں لگتی، یا صرف غریبوں کو لگتی ہے امیروں کو نہ لگتی. تو امیر ہو غریب ہو کوئی بھی ہو، اب یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جو خوبصورت ہو حسین چہرے والا ہو اسی کو ہی نظر لگے، اور جو بظاہر خوبصورت نہ ہو اور اس کو نظر نہ لگے، ایسا نہیں. جو بظاہر خوبصورتی نہیں ہے جس کے پاس ظاہری، تو نظر اس کو بھی لگ جاتی ہے. تو نظر یہ حق ہے، اور نظر ناظرین یاد رکھیے گا کہ بڑی خطرناک ہوتی ہے کہ جسے نظر لگ جائے نا. نظر کے بارے میں آتا ہے کہ نظر یہ آدمی کو قبر میں اتار دیتی ہے، اونٹ کو دیگ میں داخل کر دیتی ہے. اگر ہم تاریخ پڑھیں، کتابوں کا مطالعہ کریں تو باقاعدہ پہلے کے یہ مقابلے ہوا کرتے تھے کہ کئی قبیلوں کے درمیان کہ اڑتے ہوئے پرندے پر ایسی نظر ڈالتے تھے وہ پرندہ نیچے گرتا، تڑپ تڑپ کر جو ہے نا وہ پھر وہ مر جایا کرتا تھا. جانوروں پر ایسی نظریں ڈالا کرتے تھے کہ وہ جانور گرتا تڑپ تڑپ کر وہ مر جاتا تھا. اتنی خطرناک ہوتی ہے نظریں. اللہ پاک ہم سب کو بری نظر سے، نظر بد سے محفوظ فرمائے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، عافیت اور سلامتی نصیب فرمائے. دعا بھی کرتے رہنا چاہیے، اور نظر بد سے حفاظت کے جو وظائف قرآن و احادیث میں بیان فرمائے گئے ہیں وہ ہمیں اپنے معمولات میں یہ شامل رکھنا چاہیے. اچھا ضروری نہیں ہے کہ ہمیں دوسروں کی ہی نظر لگے، اپنی بھی نظر لگ سکتی ہے. تو سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ آخری دو صورتیں جنہیں معوذتین کہا جاتا ہے، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ پڑھ کر دم فرمایا کرتے تھے. تو یہ دونوں صورتیں پڑھ کر ہم اپنے اوپر میں دم کرتے رہا کریں. آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے کمنٹس آپ کے شامل کرنے کا، میسیج شامل کرنے کا. کچھ کے الحمدللہ سے وجل استخارے کر دیے گئے ہیں، جوابات میں عرض کر دیتا ہوں. یہ ایک میسیج آیا ہے. پہلے تو میرا 9 سال کا بیٹا ہے، اس کی گرمیوں میں بہت زیادہ نقصیر آتی ہے، کوئی نسخہ بتائیے. اٹک سے میسیج کیا ہے انہوں نے نا. دیکھیں گرمی کے موسم میں ہوتا ہے بعض اوقات کے نقصیر بہنا شروع ہو جاتی ہے، اور جو بعض اوقات جسمانی طور پر کمزور ہوتے ہیں، ذہنی دماغی طور پر کمزور ہوتے ہیں تو نقصیر بہنا شروع ہو جاتی ہے، ناک سے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس کا ایک عمل یہ ہے کہ اللہ نہ کرے کسی کی نقصیر بہنا شروع ہو جائے، ناک سے خون نکلنا شروع ہو جائے، تو یہ شہادت والی انگلی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا شروع کریں، اور ناک کی یہاں آخر نوک پر مکمل کر لیں. اس انداز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ لکھنا ہے اور ناک کی نوک پر مکمل کرنا ہے. تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ الکریم یہ نقصیر یہ آنا بند ہو جائے گی، ناک سے خون بہنا بند ہو جائے گا. اچھا، یہ ایک میسیج آیا تھا. نام آمنہ سفینہ ہے، عمر 43 سال ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ میرا تعلق پنجاب کے شہر گوجرا سے ہے. مجھے اپنی سانسوں کا اعتبار نہیں ہے، بہت تکلیف، کرب اور اذیت میں ہوں. جادو دشمن پیچھا بھی نہیں چھوڑتے، اور نہ گھر آباد ہونے دیتے ہیں. اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے. دیکھیں آپ کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں آزمائشوں کا اشارہ آ رہا ہے، وقتی طور پر آزمائشیں. اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے. صبر و تحمل کے ساتھ، عفو و درگزر کے ساتھ، صبر و تحمل کے ساتھ اپنے معاملات کو لے کر چلیں. ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ہمت نہ ہاریں، مایوس نہ ہوں. بعض اوقات اس طرح کے جب مسائل آتے ہیں بندہ جب ڈپریشن میں چلا جاتا ہے نا، بڑا مایوس ہو جاتا ہے، پھر مختلف خیالات، وسوسے، مختلف قسم کی عجیب و غریب قسم کی سوچیں دماغ میں گھوم رہی ہوتی ہیں. خدا را تنہائی سے نکل کر آپ جلوت میں آئیں، لوگوں کے درمیان اٹھیں بیٹھیں، اپنے مسائل حل کرنے کی کوشش کریں، حکمت عملی کے ساتھ دعا بھی کریں، اور ہمت نہ ہاریں. ہمت ہار جائیں گے اور مزید اپنے ذہن پر ٹینشن لیتے رہیں گے تو پھر کیسے مسائل حل ہوں گے نا، اور مزید صحت بھی اس طرح بڑی خراب ہوتی چلی جاتی ہے. بہرحال ایک آزمائشوں کے معاملات ہیں، استخارے میں اشارہ آ رہا ہے. اللہ پاک آپ کی آزمائش دور فرمائے. ایک وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، اللہ نہ کرے اس طرح غم کی کیفیت ہو، بڑی کربناک کیفیت ہو، اذیت والی کیفیت ہو نا، تو آپ پڑھا کریں یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جب غم کی کیفیت طاری ہوتی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ وظیفہ پڑھا کرتے تھے. تو آپ بھی یہ پڑھیں. اللہ پاک سب غم، پریشانی، اذیتیں، تکلیفیں، آزمائشیں جو حاسدین پیچھے لگے ہیں سب سے الحمدللہ عز و جل آپ کی حفاظت رہے گی. اچھا جی، یہ ایک اور میسیج آیا تھا. محمد عبداللہ، والدہ کا نام رخسانہ. آپ نے بتایا تھا کہ میرے بیٹے کی کمر میں پیدائشی ایک پھوڑا تھا، آپریشن بھی کروایا تھا، آپریشن کے دوران اس کی لیگز کی حرکت چلی گئی ہے، تو استخارہ کروانے کوئی وظیفہ بھی بتا دیں. اللہ پاک شفا عطا فرمائے. استخارہ کیا گیا، اللہ کا شکر ہے، بہتر کا اشارہ ہے، کوئی ایسا روحانی معاملہ، کوئی جادو بندش وغیرہ نہیں ہے، بیماری کا ہی معاملہ ہے. اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے، شفا عطا فرمائے. 1000 مرتبہ یا حیو
یہ پڑھ کر آپ دم کر دیں، پانی پر دم کر کے پلا دیں، الحمدللہ عز و جل یہ بیماری تکلیف دور ہو جائے گی۔ اچھا، ایک اور میسیج ہے کہ میری والدہ اکثر بیمار رہتی ہیں، آدھے سر میں درد رہتا ہے، تو ان کا استخارہ بھی کر دیں۔ ان کا نام ہے یاسمین۔ دیکھیں استخارہ بھی کیا گیا تو بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ ڈاکٹر کو بھی دکھائیں، ڈاکٹر سے بھی مشورہ کریں، اس کے سر کے درد کی بہت ساری وجوہات بھی ہوتی ہے نا، اللہ پاک آسانی فرمائے۔ بہرحال چاہے آدھے سر کا درد ہو یا پورے سر کا درد ہو تو 7 مرتبہ سورۃ الناس قل اعوذ برب الناس یہ پڑھ کر آپ والدہ کے سر پر دم کریں، انشاءاللہ الکریم سر کا درد جاتا رہے گا۔ اچھا، یہ ایک اور میسج تھا، نام مدثرہ غفار اور والدہ کا نام صابرہ بی بی بتایا تھا، شوہر کا نام عثمان اور ان کی والدہ کا نام منیرہ بی بی، شادی کو 6 ماہ ہو چکے ہیں لیکن اولاد نہیں ہو رہی۔ دیکھیں استخارہ کیا گیا تو وقتی طور پر آزمائشوں کا معاملہ ہے، اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے۔ حصول اولاد میں کوئی جیسے بندش وغیرہ کوئی اس طرح کا روحانی مسئلہ فی الوقت نہیں ہے۔ 2 روحانی علاج میں عرض کرتا ہوں، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے یہ وظیفہ عطا فرمایا ہے، مدنی پنصورہ میں بھی الحمدللہ عز و جل یہ موجود ہے کہ جو کوئی ہر جمعہ کو 10 مرتبہ یا باری یہ پڑھ لیا کرے، اللہ پاک اسے نیک بیٹا عطا کرے گا۔ تو یہ وظیفہ اسکرین پر بھی آپ نے دیکھا، 10 مرتبہ یہ پڑھنا ہے، یہ اولاد نرینہ کے لیے یہ وظیفہ کیا جاتا ہے۔ اب ایک اور وظیفہ چلے میں عرض کر دیتا ہوں، دونوں میاں بیوی نے پڑھنا ہے۔ جو کوئی ہر نماز کے بعد 300 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھ لیا کریں تو صاحب اولاد ہو جائے گا۔ 300 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دونوں میاں بیوی نے یہ پڑھنا ہے، انشاءاللہ الکریم صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ اچھا، یہ ایک اور میسج آیا ہے کہ میرے گھر میں جو دودھ آتا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، محلے میں 3 گھر اور بھی ہیں تو وہ بھی اسی دودھ والے سے دودھ لیتے ہیں، ان کا دودھ خراب نہیں ہوتا۔ رمضان سے ہی یہ معاملہ ہو رہا ہے، کبھی دودھ خراب ہو جاتا ہے اور اکثر ہمارے ساتھی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے، بہت پریشانی ہو رہی ہے۔ استخارہ بھی کریں، روحانی علاج بھی بتائیں۔ گھر میں افطاری تھی تو دودھ زیادہ لے رہے تھے، اس کے بعد سے یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ چلیں استخارہ کر کے انشاءاللہ الکریم اس حوالے سے ہم آپ کو بتائیں گے۔ ہوتا ہے بعض اوقات اس طرح کی چیزیں خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے۔ شامل رہیے گا پروگرام میں جب تک کچھ کالز لیتے ہیں۔ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں؟ جی کال چلائیے۔ میرے بھائی 1 سال سے مل نہیں رہا، اس کے بارے میں کوئی وظیفہ بتائیں کہ وہ گھر آ جائے۔ بھائی مل نہیں رہے، شاید لاپتہ ہو چکے ہیں، اطلاع نہیں مل پا رہی، اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائیں۔ صحیح ہے، 1 سال سے بھائی آپ کے نہیں مل پا رہے نا، تو چلیں 2 روحانی علاج میں عرض کروں گا آپ کے لیے نا۔ دیکھیں اس میں ایک صورت تو یہ بھی ہوتی ہے کہ بھائی علیحدہ ہو چکے ہیں، مثال کے طور پر علیحدہ لینا، وہ ملنے نہیں آ رہے گھر پر آپ سے، ایک تو یہ، اس کا بھی انشاءاللہ الکریم ایک روحانی علاج میں عرض کروں گا۔ اور اگر دوسرا مسئلہ ہے آپ کا جیسے لاپتہ ہو چکے ہیں، گم ہو چکے ہیں، بھائی کا آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں ہیں کہاں نہیں ہیں، تو اس کا بھی انشاءاللہ الکریم میں آپ کو روحانی علاج عرض کروں گا۔ جو بھی آپ کا مسئلہ ہوگا تو اس کے مطابق پھر آپ نے اسی وظیفے پر عمل کیجئے گا، اللہ پاک کی رحمت سے آپ کے بھائی مل جائیں گے، بخیر و عافیت گھر واپس آ جائیں گے انشاءاللہ۔ مزید کال چلائیے گا۔ اس کا نام راجہ ارباب ہے اور اس کی والدہ کا نام فرزانہ ہے۔ اس کا کافی ٹائم سے رشتے کا مسئلہ چل رہا ہے۔ ہم راجہ ساجد ہے، امی کا نام عذرا بی ہے، کافی دنوں سے گھر میں کچھ مسئلے چل رہے ہیں۔ اچھا، رشتے میں رکاوٹ ہے، صحیح ہے۔ راجہ ارباب نام بتائے، نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میں نے اپنی والدہ سے استخارہ کرنا تھا، وہ اکثر بیمار رہتی ہے، ان کا نام گلزرین ہے اور ان کی والدہ کا نام شکیلہ بھی ہے۔ اللہ پاک آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے، انشاءاللہ استخارہ کر کے آپ کو بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ قرضہ ہی چڑھتا جاتا ہے۔ اللہ پاک بارے قرض سے آپ کو خلاصی عطا فرمائے، قرضہ اتر جائے، اس کا ایک مخصوص روحانی علاج ہے، وہ میں عرض کرتا ہوں۔ نیکسٹ کال۔ میری وائف کا نام صورت العین ہے اور ان کی والدہ کا نام عبارت بی ہے۔ گھبراہٹ ہوتی ہے اور پٹھوں میں کھچاؤ اور جسم میں تھکاوٹ محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے آپ کو اس کا روحانی علاج بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال دیجیے۔ حضور یہ ہے کہ میرا بیٹا ہے 1 سال کا ہو گیا، وہ بیمار رہتا ہے اکثر، استخارہ کرے۔ محمد موسیٰ، اس کی ماما کا نام ہے مریم بی بی۔ صحیح، ابھی استخارہ کر کے انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال دیجیے۔ میرا نام علی جوید ہے، والدہ کا نام امین خالق ہے۔ میں بیرون ملک کے لیے دعوت جمع کرواتا ہوں، کہیں بھی کام نہیں بنتا، استخارہ کر کے رہنمائی فرما دیں۔
صحیح. نیکسٹ کال دیجیے گا. میری بیٹی ہے، اس کا نام خدیجہ، کی والدہ کا نام ممتاز بیگم. اس کے بچے جو ہے نا نہیں بچتے، اس کے لیے کوئی استخارہ کریں یا جو ہے نا وظیفہ ہے تو بتائیں. شکریہ. اللہ پاک آسانی فرمائے، خیر فرمائے. بچے انتقال کر جاتے ہیں نا پیدائش کے فوراً بعد، یا امید قائم ہونے کے بعد، جیسے بعض اوقات امیدیں ختم ہو جاتی ہیں. اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے، آسانی فرمائے. اس کا بھی ایک مخصوص ایک روحانی علاج تعویذ باندھا جاتا ہے، تعویذ تیار کیا جاتا ہے، وہ بھی انشاءاللہ الکریم میں آپ کو عرض کروں گا. ناظرین، اب وقت ہوا ہے آپ کے استخاروں کا. کافی ساری آپ کے کالز ہمیں موصول ہوئی ہیں، تو اب استخارے کیے جائیں گے. اس دوران آپ کو الحمدللہ سمجھل دنیا بھر میں لگنے والے روحانی علاج کے اسٹال، تعویذات عطاریہ، شعبہ روحانی علاج کے کچھ کام، کچھ ویڈیو سوالات، کچھ تاثرات، ہمارے پاس ایک پیکیج ہے. آئیے کچھ معلومات اس سے بھی حاصل ہوگی، وہ دیکھتے ہیں تاکہ اس دوران آپ کے استخارے بھی کیے جا سکیں. جی چلائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، آج الحمدللہ عزوجل کراچی کے علاقے رنچوڑ لائن جامع مسجد طاہا میں سنت و بھرا اجتماع ہوا، دعائے شفا اجتماع ہوا. اس دعائے شفا اجتماع میں بہت سارے لوگوں نے شرکت بھی کی اور کر رہے ہیں. جن لوگوں نے شرکت کی ہے، شرکت کرنے کے بعد جو لوگ تعویذات یہاں سے حاصل کر رہے ہیں، روحانی علاج کروا رہے ہیں، آئیے ان آنے والے اسلامی بھائیوں سے، پریشان حالوں سے، اور جو مریض ہیں ان سے لیتے ہیں چل کر ہم تاثرات. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد سہیل. میرا نام راشد قریشی. میرا نام ایان اتاری ہے. محمد ناصر اتاری. محمد بلال اتاری. اچھا، ان کا نام کیا ہے؟ محمد سفیان اتاری. دعائے شفا اجتماع کیسا آپ کو فیل ہو رہا ہے، کیسا لگا؟ ماشاءاللہ بہت اچھا لگا، بہت اچھا لگا. روحانیت ملی ہے ماشاءاللہ. یہ دعوت اسلامی کے تحت جو روحانی علاج کیا جاتا ہے، اس میں لوگوں کو ماشاءاللہ شفا ملتی ہے. اور ہم نے جو یہاں نماز حاجت ادا کری ہے، اس میں بھی ماشاءاللہ بڑی روحانیت تھی. تو یہ محفل ہمیشہ یہاں ہونا چاہیے، آگے بھی برقرار رہے تاکہ ہمیں شرکت کا موقع ملے. ماشاءاللہ بہت اچھا لگا. تعویذات بھی میں پہلے لیے تھے، میری طبیعت بہت ناساز تھی. الحمدللہ تعویذات کی برکت سے مکمل صحتیابی ہو گئی ہے. اللہ پاک کا کرم ہے. آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ تعویذات دعوت اسلامی کے تحت لیتے رہا کریں. جی، یہاں پہ اجتماع ہوا، بہت اچھا لگا ادھر. اور میں نے الحمدللہ پہلے بھی اپنا استخارہ وغیرہ علاج وغیرہ کروایا ہے. اور ہر مسجد میں اس طرح بستے لگے تو مدینہ مدینہ ہو جائے. یہاں سے استخارہ کیا جنید بھائی نے خود نے. اچھا، جنید بھائی نے خود کیا ہے؟ ان کی اصرار پر کیا ہے. انہوں نے بہت اصرار کیا کہ میں مدنی چینل دیکھتا ہوں، آپ کو دیکھتا ہوں ٹی وی پر، تو میں آپ ہی سے جو ہے نا وہ استخارہ نکلوانا چاہ رہا ہوں. تو جنید بھائی نے جو ہے نا محبت کے ساتھ ان کا استخارہ نکالا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس سے کوئی روحانی کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس ایک بیماری ہے. تو سورہ شمس کی کو پڑھ کر جو ہے نا دونوں کانوں میں دم کریں. اچھا، آپ نے پہلے کبھی علاج کرایا ہے؟ میں پہلے بھی اپنی والدہ کا علاج کرانے کے لیے گیا تھا. تو کہاں سے کروایا ہے؟ یہ صابری مسجد سے. صابری مسجد لین چھڑن میں مسجد ہے یہ صابری مسجد سے علاج کرایا تھا. تو ماشاءاللہ دوائی لیتی ہیں تو صحیح رہتی ہیں، دوائی بند کرتی ہیں تو بیمار ہو جاتی ہے. تو میں نے یہ روحانی علاج کرایا تھا، ماشاءاللہ اس سے بہتری ہے. والدہ کیا کرایا تھا؟ والدہ کے لیے کیا کیا چیزیں دی گئیں، کیا کیا تعویذات دیے گئے؟ پینے کے تعویذات دیے گئے، پیروں میں باندھنے کے دیے گئے، گلے میں ڈالنے کے دیے گئے. ماشاءاللہ اس سے بہت فرق ہے. یہ فی سبیل اللہ ماشاءاللہ دعوت اسلامی کا جو ہے یہ تعویذات کا سلسلہ، یہ فی سبیل اللہ، کوئی پیسہ پائی نہیں ہے اس میں. اور ماشاءاللہ یہ ہم لوگوں کو بہت فائدہ ہو رہا ہے اس سے. کس سلسلے میں آپ نے تعویذات لیے تھے؟ میں نے تعویذات لیے تھے جیسے رشتے کی رکاوٹ کے لیے. اور الحمدللہ تعویذات میں نے لیتے ہی میرا اگلے منتھ ہی میرا رشتہ ہو گیا تھا. سبحان اللہ. کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جس سے ہماری بیماری دور ہو جائے. جنید بھائی کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ اولاد نہیں ہو رہی ہو، اولاد ہو جائے. الحمدللہ میں حافظ قرآن ہوں. میں اپنا قرآن پاک کو اور مضبوط کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کوئی وظیفہ بتا دیں. جزاک اللہ خیر. جنید بھائی، یہ بچہ ہے، اس کے ساتھ جو ہے نا مرگی کا مسئلہ ہے، اور جو ہے نا ان کی آنکھوں کا بھی پرابلم ہو گیا ہے. تو آنکھوں کے لیے، بینائی کے لیے اور مرگی کے لیے کوئی روحانی علاج ارشاد فرما دیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ سمجھ شعبہ روحانی علاج کے تحت چونکہ روحانی علاج کیا جاتا ہے لوگوں کا، اور روحانی علاج مختلف مقامات پر اسٹال لگتے ہیں، تعویذات وغیرہ الحمدللہ سمجھ فی سبیل اللہ دیے جاتے ہیں. لوگ آتے ہیں، اپنے مسائل بتاتے ہیں، کئی واقعات کی مدنی بہاریں ماشاءاللہ آپ نے سنی بھی، لوگوں کو فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں. یہ صرف پاکستان ہی نہیں،
پاکستان سے باہر بھی، بلکہ میں آپ کو عرض کروں کہ اور جان کر آپ کو الحمدللہ عز و جل خوشی بھی ہوگی کہ دنیا کے کم و بیش 36 ممالک میں الحمدللہ عز و جل یہ دعوت اسلامی کے تحت روحانی علاج کے اسٹال لگتے ہیں. لاکھوں لاکھ الحمدللہ عز و جل مریض لوگ آتے ہیں، پریشان حالت ہیں، تعویذات عطاریہ حاصل کرتے ہیں اور فی سبیل اللہ ان سب کا روحانی علاج کیا جاتا ہے. کچھ مناظر آپ نے دیکھے بھی ماشاءاللہ. اور دعائے شفا اجتماع یہ بھی شعبہ روحانی علاج کے تحت دعوت اسلامی کے تحت ہوتا ہے، جہاں صلاۃ الحاجات نماز حاجات ادا کی جاتی ہے. نماز حاجات کے بعد بھی دعائیں کی جاتی ہیں اور استخارے بھی کیے جاتے ہیں اور فی سبیل اللہ تعویذات عطاریہ بھی دیے جاتے ہیں. تو آپ بھی ان اجتماعات میں ضرور شرکت کرتے رہا کریں، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا. آئیے بتدریج میں سب کے روحانی علاج بھی میں عرض کر دیتا ہوں. پہلے تو ہمارے یہ ایک اسلامی بھائی جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچوں کو ساتھ لے کر یہ کھڑے ہوئے تھے، ان کے بچے کے ساتھ مرگی کا مسئلہ تھا. ان کو وظیفہ بتایا بھی گیا تھا سورۃ الشمس پڑھنے کے حوالے سے. اللہ نہ کرے کسی کو مرگی کے دورے پڑھتے ہوں، جھٹکے لگتے ہوں، تو سورۃ الشمس یہ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے. سورۃ الشمس پڑھ کر ان کے دونوں کانوں میں پھونک ماریں، دم کریں، انشاءاللہ الکریم یہ بیماری یہ تکلیف جاتی رہے گی انشاءاللہ. اور دوسرا آپ نے بتایا تھا کہ آنکھوں کا مسئلہ ہے. اچھا، اب بچہ اگر خود پڑھ سکتا ہو تو یہ وظیفہ پڑھے. بڑا ہی شاندار، بڑا زبردست یہ وظیفہ ہے. ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ یا نورو پڑھ کر دونوں ہاتھوں کی انگلیوں پر دم کر کر یہ آنکھوں پر یہ پھیل لیا کریں. ایک یہ. اچھا، اسی طرح بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں کی آنکھوں میں کالا موتیا، سفید موتیا، یہ اس طرح کے موتیا وغیرہ بعض اوقات آ جاتا ہے. تو اس کے لیے بھی ایک عمل یہ بھی ہے کہ ہر نماز کے بعد 3 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر انگلیوں پر دم کر کے یہ آنکھوں پر اس طرح یہ پھیل لیا کریں. آنکھوں کی یہ موتیا وغیرہ بھی الحمدللہ سے وجہ سے حفاظت رہے گی. یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ میں قرآن پاک حفظ کر رہا ہوں، مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ قرآن پاک مضبوط ہو جائے. تو اس کے لیے دیکھیں آپ کو روزانہ محنت کرنا پڑے گی، یاد کرنا پڑے گا، وقت دینا پڑے گا اور روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا پڑے گی. اچھی نیتوں کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت بھی کریں. اور قرآن پاک کی 10 آیات ایسی ہیں کہ جو روزانہ رات کو سونے سے پہلے پڑھ کر سو جائے نا تو الحمدللہ سبحان قرآن پاک وہ بھولے گا نہیں، یاد رہے گا. وہ 10 آیات کون سی ہیں؟ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون. اچھا، پھر اس کے بعد قرآن پاک سورۃ البقرہ کی جو 3 پارے کے اندر آیت الکرسی ہے، آیت الکرسی اور اس کے بعد کی 2 آیات. اچھا، پھر اس کے بعد سورۃ البقرہ کی آخری جو 3 آیات ہیں، تو یہ 10 آیات یہ بنتی ہیں نا. تو رات کو سونے سے پہلے یہ 10 آیات پڑھ کر آپ یہ سوئیں. الحمدللہ عز و جل قرآن پاک آپ کو یاد رہے. بالخصوص حفاظ کرام جو ہے وہ یہ بھی اپنے معمولات میں وظیفہ شامل رکھیں. الحمدللہ عز و جل قرآن پاک مضبوط رہے گا. اب ہو سکتا ہے کہ آپ حفظ کر رہے ہیں جیسے مدنی منع تھے، ہو سکتا ہے کہ یہ 10 آیتیں آپ کو یاد نہ ہوں یا یہاں سے یہ پارے آپ نے یاد نہ کیے ہوں، آخر سے حفظ کر رہے ہوں. تو اب چلیں ایک اور وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں. ایک دعا ہے، جب بھی آپ قرآن پاک پڑھنے لگیں، تلاوت شروع کرنے لگیں، آپ کو پتہ ہے کہ میں نے اب سبق یاد کرنا ہے، تو سبق یاد کرنے سے پہلے آپ یہ دعا پڑھ لیا کریں: اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام. یہ پڑھنے کے بعد اب آپ جب سبق پڑھیں گے تو الحمدللہ عز و جل قرآن پاک یاد رہے گا، سبق بھی جلد آپ کو یاد ہو جائے گا. اچھا، یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ بے اولادی کے حوالے سے بھی کوئی وظیفہ بتائیں. تو دونوں میاں بیوی کو چاہیے جو بے اولاد ہوں، ہر نماز کے بعد 101 مرتبہ سورۃ الکوثر انا اعطیناک الکوثر یہ پڑھ لیا کریں. الحمدللہ صاحب اولاد ہو جائیں گے. آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے استخاروں کے جوابات اور روحانی علاج. اب ہمارے وہ ناظرین جن کی قولز ہم نے شامل کی تھیں ان کے روحانی علاج اور استخاروں کے جوابات میں عرض کر دیتا ہوں. یہ ایک اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ میرے بھائی ہیں وہ 1 سال سے نہیں مل پا رہے. تو اب 2 روحانی علاج میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ میں عرض کروں گا. ایک تو یہ صورت ہوگی کہ بھائی آپ سے علیحدہ ہو گئے، علیحدہ رہ رہے ہیں، وہ گھر پہ ملنے ہی نہیں آ رہے، بھائیوں سے، بہنوں سے، والدین سے نہیں مل رہا ہے. اگر اس طرح کی صورتحال ہے تو اب آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے. اس طریقہ کا تھوڑا سمجھیے گا نا، اس کے مطابق آپ نے عمل کرنا ہے. نماز چاشت کے وقت آپ پہلے تو غسل کریں. غسل کرنے کے بعد پہلے نماز چاشت ادا کر لیں اور نماز چاشت ادا کرنے کے بعد آپ نے آسمان کی طرف رخ کر کے چہرہ آسمان کی طرف کریں گے اور 10 مرتبہ آپ پڑھیں گے یا جامعو، یا جامعو،
یا جامع، جیم الف زبر جا، میم زیر می، عین پیش عو، یا جامع 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ کس طرح پڑھیں گے کہ آپ پڑھتے جائیں اور ہر بار ایک انگلی یہ بند کرتے چلے جائیں۔ اب 10 مرتبہ یا جامع پڑھنا، اب دیکھیں کیسے میں پڑھوں گا۔ یا جامع، ایک انگلی بند کر لیں، یا جامع، دوسری انگلی بند کر لیں، یا جامع، یا جامع، یا جامع۔ صحیح، میں نے 5 مرتبہ پڑھا، یہ دیکھیں انگلیاں بند ہو گئیں۔ پھر یا جامع، یا جامع، یا جامع، یا جامع، یا جامع، 10 مرتبہ یا جامع پڑھا اور ہر بار ایک ایک انگلی بند کرتے چلے جائیں۔ اب دونوں ہاتھوں کو چہرے پر پھیر لیں۔ اول اور آخر درود پاک کے ساتھ آپ نے اس وظیفے پر عمل کرنا ہے۔ اب کیا کریں گے؟ اب گڑ گڑا کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ بھائی گھر آ جائیں، بھائی آپ سے ملیں، بہنوں سے، بھائیوں سے، گھر والوں کے ساتھ ملیں۔ اس انداز سے آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، انشاءاللہ الکریم آپ کے بھائی آپ کے پاس آ جائیں۔ اچھا، یہ جو عمل ہے نا، یہ رشتہ داروں کو ملانے کے لیے بھی کیا جاتا ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پر رشتہ داروں کے درمیان آپ نے دیکھا ہوگا کہ خاندان والوں کے درمیان، رشتہ داروں کے درمیان، برادری والوں کے درمیان اختلافات ہو جاتے ہیں، لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، اور کئی تو بیچارے ایسے نادان ہوتے ہیں جو رشتے بھی توڑ دیتے ہیں۔ الامان والحفیظ، اللہ کی پناہ۔ حالانکہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے، قطع تعلق یہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو اگر اس طرح کی صورتحال ہو چکی، آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے رشتہ دار آپس میں مل جائیں، محبتیں پیدا ہو جائیں، جو دوریاں ہیں وہ دور ہو جائیں اور آپس میں دل مل جائیں اور آپس میں مل جل کر، تو آپ اسی وظیفے پر عمل کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل رشتہ داروں کے درمیان بھی محبتیں پیدا ہو جائیں کہ سب رشتہ دار آپس میں یہ سب مل جائیں گے۔ اچھا، اب دوسری صورت وہ یہ کہ بھائی آپ کے مثال کے طور پر گم ہو چکے ہیں، لاپتہ ہو چکے ہیں، نہیں مل پا رہے۔ اگر یہ صورت تھی آپ کے ساتھ تو اب یہ روحانی علاج پر عمل کیجئے گا۔ نماز عشاء ادا کرنے کے بعد 41 مرتبہ 41 ٹائمز آپ پڑھیں گے سورہ والضحیٰ، یہ پڑھیں۔ اچھا، جب 41 مرتبہ سورہ والضحیٰ پڑھ لیں تو اب آپ جو آپ کا گھر ہے، گھر کے جو چاروں کونے ہوتے ہیں نا، تو چاروں کونوں میں سے پہلے یہ دیکھیں سورہ والضحیٰ یہ پڑھنی ہے آپ نے۔ سورہ والضحیٰ یہ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے، یہ آپ 41 مرتبہ پڑھیں، اور پھر اس کے بعد آپ کا جو گھر ہے اس کے 2 کونوں میں اذان دیں اور 2 کونوں میں اقامت کہیں، تکبیر کہیں۔ پھر آپ بھائی کی واپسی کے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ الکریم ایک ہفتے کے اندر 7 دن کے اندر الحمدللہ آپ کے بھائی واپس گھر آ جائیں گے۔ آپ یہ عمل کریں، 7 دن تک یہ عمل کر لیں، پھر آپ اس کی برکتیں دیکھیے گا۔ تو دونوں ہی حوالے سے آپ کو روحانی علاج کر دی ہے، اس کے مطابق عمل کیجیے۔ یہ ہمارے راجہ ارباب نام آپ نے بتایا تھا، ان کی والدہ کا نام فرزانہ بتایا تھا کہ رشتوں میں کافی ان کی رکاوٹ ہے۔ دیکھیں استخارہ کیا گیا، استخارے میں قدرتی طور پر ہی رکاوٹوں کا اشارہ ہے، اللہ کا شکر ہے کوئی بندش وغیرہ نہیں ہے۔ نماز فجر کے بعد آپ پڑھا کریں 312 مرتبہ یا ذل جلالی والاکرام۔ یہ جو رکاوٹیں ہیں نا رشتوں کی، یہ سب الحمدللہ سے دور ہو جائیں گے۔ اس کے بعد یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ والدہ اکثر بیمار رہتی ہیں، اللہ پاک آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی دے۔ بھائی آپ 111 مرتبہ یا سلام یا سلام یا سلام یہ والدہ کو بتائیں کہ یہ وظیفہ پڑھیں اول اور آخر درود پاک کے ساتھ۔ والدہ پڑھ لیں تو اچھی باتیں، نہیں پڑھ سکتی تو آپ پڑھ کر، بلکہ میں تو آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ خود یہ وظیفہ پڑھ کر والدہ پر دم بھی کریں، پانی پہ دم کر کے ان کو پلائیں بھی، خوب خدمت بھی کریں۔ آپ دیکھیں الحمدللہ عز و جل بہت جلد آپ کی والدہ کی طبیعت بہتر ہو جائے گی اور آپ کو بھی دعائیں ملیں گی ماشاءاللہ، اور خوش دلی کے ساتھ اور آپ خدمت کریں، والدہ کی برکتیں بھی حاصل ہوں گی انشاءاللہ۔ یہ ایک اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ قرضہ بہت بڑھ گیا، قرضہ اتر جائے، اس کے لیے کوئی دعا بتائیں۔ ایک دعا میں عرض کرتا ہوں، یہ آپ پڑھا کریں، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ اور صبح و شام 100 مرتبہ آپ یہ پڑھا کریں، آپ دیکھیں الحمدللہ عز و جل قرضہ اتر جائے گا۔ بلکہ اس دعا کے بارے میں اسلام کے چوتھے خلیفہ مولائے کائنات حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی پر پہاڑ جتنا بھی قرضہ ہوگا نا تو اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے وہ قرضہ اتر جائے گا۔ آپ یہ پڑھیں، دعا بھی کریں، اور نیت سچی ہوگی نا آپ کی کہ میں نے ادائیگی کرنی ہے تو اللہ پاک غیب سے اسباب بنا دے گا۔
یہ کوئی اسلامی بھائی تھے، آپ نے زوجہ کے حوالے سے کہا تھا کہ گھبراہٹ، بے چینی، جسم میں تھکاوٹ اور اس طرح کے معاملات ہیں۔ دیکھیں استخارے میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، نظر وغیرہ بھی اتروائیں گے۔ ہوتا ہے بعد اوقات جب نظر بد لگ جاتی ہے نا، جسم دکھنا شروع ہو جاتا ہے، جسم میں ایک تھکاوٹ، ایک بے چینی، ایک خوف، ایک گھبراہٹ کی سی کیفیت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ نظر بد کی کچھ علامات اس طرح کی بھی ہوتی ہیں، تو یہ فی الوقت نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے۔ نظر بد سے حفاظت کے لیے بڑا ہی زبردست روحانی علاج عرض کرنے لگا ہوں، یہ نوٹ کر لیں آپ۔ سورۃ القلم کی آیت نمبر 51 ہے، آیت نمبر 51، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ۔ یہ ہر نماز کے بعد یا دن میں ایک مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں، صحیح؟ اچھا، اور اس کے بعد یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ موسیٰ نام بتایا تھا کہ 1 سال کا ہو گیا ہے بیٹا، لیکن بہت زیادہ بیمار رہتا ہے، تو بیماری کا اشارہ آ رہا ہے محمد موسیٰ کے ساتھ کوئی جادو بندش وغیرہ کوئی عملیات، ایسا کوئی روحانی مسئلہ فی الوقت نہیں ہے۔ تو آپ ایک کام کیجئے گا، سورہ فلق اور سورۃ الناس، یہ 2 سورتیں ہیں، یہ 3 مرتبہ پڑھ کر آپ بچے پر دم کیجئے گا۔ یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے علی جاوید نام، آپ نے اپنا بتایا تھا کہ بیرون ملک جانے کے لیے میں نے کاغذات وغیرہ جمع کروائے، اپلائی کیا ہے، لیکن کام نہیں بن پا رہے ہیں۔ تو دیکھیں استخارہ کیا گیا ہے، آزمائشوں کے معاملات ہیں آپ کے ساتھ، اللہ پاک یہ آزمائشیں، رکاوٹیں دور فرمائے۔ دعا بھی کریں، صلاۃ الحاجات، 2 رکعت نماز حاجات آپ ادا کر کے گڑ گڑا کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں کہ یا اللہ پاک اگر میرے حق میں بہتر ہے تو عافیت اور سلامتی کے ساتھ مولا اسباب بنا دیں، یہ دعا کریں۔ اور ایک وظیفہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں، یہ پڑھنا ہے روزانہ 100 مرتبہ۔ جو بیرون ملک جیسے سفر کرنا چاہتے ہیں، ان کے کاموں میں رکاوٹیں آ رہی ہیں اور ان کے جو پیپرز وغیرہ جو جمع کروانے ہوتے ہیں تو اس میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، ویزے میں مسائل آ رہے ہیں، تو آپ روزانہ 100 مرتبہ یا مؤخر پڑھا کریں۔ یہ عمل ایسا ہے کہ جو کوئی روزانہ 100 مرتبہ یا مؤخر پڑھ لیا کرے، اللہ پاک اس کے تمام جائز کام پورے فرما دے گا۔ یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، اپنے بیٹی کے حوالے سے کہا تھا، ختیجہ نام بتایا تھا، اور کہا تھا کہ ان کے بچوں کا انتقال ہو جاتے ہیں نا ولادت کے بعد، پیدائش کے بعد، اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے۔ دیکھیں استخارہ کیا گیا تو آزمائشوں کا اشارہ ہے، صبر اور صبر سے کام لیجیے، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیے۔ اللہ پاک اولاد دے کر بھی آزماتا ہے، اولاد لے کر بھی آزماتا ہے، انتقال کر جاتے ہیں بچے، اس صورت میں بھی آزمائشیں آ جاتی ہیں۔ کوئی بے اولاد ہوتا ہے تو یہ بھی آزمائش ہے ان کے ساتھ، کسی کے اولاد ہی نہیں ہوتی تو تبھی آزمائشیں آ جاتی ہیں۔ ہر حال میں بس اللہ پاک کا شکر ادا کرتے رہیں، صبر و شکر کے ساتھ اپنے معاملات کو لے کر چلیں، ہر حال میں اللہ کی رضا پر راضی رہیں، انشاءاللہ عز و جل سب بہتر ہو جائے گا۔ اب آپ کو ایک خاص میں تعویذ بنانے کا وہ عرض کرتا ہوں، یہ جن کے ساتھ یہ پرابلم رہتی ہے کہ پیدائش کے بعد بچے جیسے انتقال کر جاتے ہوں، یا پیدائش کے بعد بچے بیمار ہو جاتے ہوں یا انتقال کر جاتے ہوں، یا اللہ نہ کرے بچوں کے ساتھ کوئی آزمائش آ جاتی ہو، یا بعض اوقات اعضاء میں کمی رہ جاتی ہو، اس طرح کے آزمائشیں اگر بچوں کے ساتھ آتی رہتی ہوں، تو ایک خاص اس کا روحانی علاج ایک تعویذ بنانے کا عرض کرتا ہوں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ الحمدللہ عز و جل بچے کی جب ولادت ہوگی نا تو بچہ صحت مند پیدا ہوگا الحمدللہ، اور بہت ساری آفتوں سے، بلاؤں سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے الحمدللہ عز و جل بچے کی حفاظت رہے گی۔ دیکھیں ایک آپ سادہ سا کاغذ لے لیں اور اس پر لکھیں یا حیو یا قیوم، 111 مرتبہ آپ نے لکھنا ہے، اور کوشش کریں کہ یہ بال پین سے لکھیں نا، بال پین سے یا حیو یا قیوم 111 بار لکھنے کے بعد آپ اس تعویذ کو تیار کر کے جب عورت امید سے ہو نا، امید قائم ہو جائے تو اب وہ گلے میں پہن لیں، گلے میں پہن لیں یا پھر اس کو پیٹ پر باندھ لیں، اور پھر یہ بچے کی ولادت تک بنا رہے گا تعویذ، یا چاہے تو گلے میں پہن لیں اور تعویذ پیٹ پر رہے، بچے کی ولادت تک یہ تعویذ پہنے رہیں، پھر جب بچے کی ولادت ہو جائے تو اب یہ تعویذ ٹھنڈا کر دیں، انشاءاللہ الکریم بچہ صحت مند پیدا ہوگا الحمدللہ۔ اچھا، اگر کوئی عورت جیسے امید سے وہ خود نہیں لکھ سکتی ہے تو کوئی دوسرا لکھ کر بھی یہ تعویذ تیار کر کے یہ دے سکتا ہے، تو جو عورت امید سے ہو وہ یہ گلے میں پہن لے، الحمدللہ عز و جل بچوں کی حفاظت رہے گی انشاءاللہ الکریم۔ میسیجز بھی کافی سارے ہیں ناظرین آپ کے، اور
چند ایک منٹ باقی رہے گا. میں کوشش کرتا ہوں کہ جلدی جلدی چند ایک میسیجز آپ کے میں شامل کر لوں اور روحانی علاج میں عرض کر دوں، پھر پروگرام اختتام کی طرف لے کر چلیں گے. یہ ایک میسیج آیا ہے، شہزاد علی اتاری ہیں، میں اقبال نگر سے ہوں، میرے والدین کی صحت یابی کے لیے دعا کر دیں. اللہ پاک ہم سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے اور آپ کے والدین کو شفا عطا فرمائے. ایمان پر خاتمے کا کوئی روحانی علاج بتا دیجیے، خاتمہ بالخیر ہو جائے. دعا بھی کرتے رہنا چاہیے اور یہ دعا کیا کریں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. یہ آپ جب بھی آپ دعا کریں تو یہ دعا بھی ضرور کیا کریں. میرا نام توثیق ہے، میرے اندر خود اعتمادی کی بہت کمی ہے، دل بہت کمزور ہے، کوئی ایسا روحانی علاج اور وظیفہ بتائیں کہ خود اعتمادی کی کمی دور ہو جائے، دل بھی مضبوط ہو جائے. باوضو رہا کریں آپ، ایک یہ، اور دوسرا یہ کہ اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کرنے کے لیے آپ ایک تو باوضو رہنا ہے اور دوسرا درود پاک کی کثرت بھی کرنی ہے. اور آپ پڑھا کریں ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ دل پر ہاتھ رکھ کر الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو آپ کی یہ دل کی کمزوری بھی دور ہو جائے گی. اچھا، میرے پاپا کی آنکھوں کے پیچھے کالا پانی ہے، اس کا کوئی روحانی علاج بتائیں. ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر انگلیوں پہ دم کر کے یہ آپ کے والد محترم یا آنکھوں پر ہاتھ پھیر لیا کریں، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا اور یہ آنکھوں کی بیماری دور ہو جائے گی. اچھا، یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میری امی بہت بیمار رہتی ہیں، امی کا نام ساجدہ ہے اور ان کی والدہ کا نام نسیم بی بی ہے، ان کے لیے میں کوئی روحانی علاج بتا دیں. اور تو اس کے لیے دیکھیں سورہ فاتحہ یہ 3 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ پلا دیا کریں. اچھا، اسی طرح میرا نام الفت ہے اور میرے شوہر کا نام ارمان ہے، ان کا کام نہیں چلتا، 20 سال سے باہر ہیں، اپنا کام کرنا چاہتے ہیں پر چلتا نہیں، تھوڑے دن کام کرتے ہیں پھر کام نہیں ہوتا، بہت کوشش کرتے ہیں پر کام نہیں چلتا. سورہ واقعہ یہ آپ خود بھی پڑھیں اور آپ کے شوہر بھی پڑھیں، اور جو بے روزگار ہو، جن کا کام نہیں چلتا ہو یا تنگ دستی کے معاملات ہیں، تو وہ نیت کریں کہ سورۃ الواقعہ قرآن پاک کے 27ویں پارے میں ہے، اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ الرافعہ. یہ مکمل سورۃ الواقعہ پڑھنے کا معمول بنائیں. مغرب کے بعد پڑھ لیں، عشاء کے بعد آپ پڑھ لیں، الحمدللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے یہ تنگ دستی دور ہو جائے گی، رزق میں برکت کشادگی رہے گی اور خوشحالی آ جائے گی انشاءاللہ عز و جل. ناظرین، وقت اختتام کی جانب ہے. اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے، سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما ہوا اہلو. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا حنان یا منان، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا مالک الملک یا ذی الجلال والاکرام. یا اللہ پاک ہمارے ماں باپ اور ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما دی. یا اللہ پاک ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی تمام گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ پاک ہماری جان مال عزت آبرو بالخصوص ہمارے ایمان کی حفاظت فرما. یا اللہ پاک پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے. یا اللہ پاک بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرما. تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما. یا ارحم الراحمین، جو بیچارے ملازمت کی تلاش میں ہیں، نوکریوں کی تلاش میں ہیں، جاب کی تلاش میں ہیں، غیب سے اسباب بنا دے. یا اللہ پاک بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما. بے گھروں کو گھر عطا فرما دے. جن کے اپنے گھر نہیں انہیں اپنے ذاتی گھر عطا فرما دے. یا اللہ پاک تیری رضا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ پاک بیماروں کو شفا عطا فرما دے. جن کے والدین بیمار ہیں، جن کے بچے بیمار ہیں، جو بیچارے اسپتالوں میں داخل ہیں، جو گھروں میں بیمار ہیں، یا اللہ پاک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے شفا عطا فرما. سب کے بیماریاں، پریشانیاں، قرضداریاں، گھریلو ناچاکیاں، تنگ دستیاں، بے روزگاریاں، ناجائز مقدمے بازیاں سب دور فرما دے. یا اللہ پاک جن اسلامی بھائیوں نے، مدنی چینل کے ناظرین نے کالز کی
کی مسرز کیے، اپنی بیماریوں کا، پریشانیوں کا، تکلیفوں کا بتایا، اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرما دے، سب پر اپنا فضل و کرم فرما دے، سب کے مسائل حل فرما دے، جائز حاجات پوری فرما دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جسمانی بیماریاں دور فرما دے، روحانی امراض سے بھی شفا دے، شفا دے، شفا دے، شفا دے۔